آپ اس ولاگ کو مکمل سنیں تاکہ کسی بھی دھوکے کا شکار ہونے سے بچ جائیں۔ میں یہ قصے خالصتاً رفاہ عامہ کے لیے سنا رہا ہوں تاکہ شاید میری وجہ سے کچھ لوگ دھوکہ کھانے سے بچ جائیں۔ پہلا طریقہ واردات۔ میں نے پچھلے دنوں موٹر سائیکل اور اینڈرائیڈ فون کی عدم موجودگی میں میٹرو اور رکشوں کے دھکے تو کھائے سو کھائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھوکے بازوں کی ایک نئی صنف اور طریقہ کار کا پتہ لگا۔ یہ لوگ پتہ نہیں کتنے معصوم اور سادہ لوگوں کو دھوکہ دے چکے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ میں صبح 9 بجے دفتر پہنچا اور تقریباً 11 بجے ایک کال آ گئی۔ اب میرے پاس بٹنوں والا موبائل تھا اور کسی کا نمبر بھی اس میں موجود نہیں تھا۔ سلام دعا کے بعد اس طرح بات چیت ہوئی۔ ہیلو، مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کوشش کریں۔ میں نے پوچھا کہاں سے بول رہے ہو، کدھر رہتے ہو؟ اس نے کہا اگر یہ بتا دیا تو جان لو گے۔ میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، خود بتا دو۔ پھر وہ کہنے لگا چلو گیس کرو، تکا مارو۔ میں نے کہا یار خود بتا دو۔ اس نے کہا کوئی نام لو۔ میں نے کہا ایم لوں۔ اس نے کہا علی رضا بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ وہ کہنے لگا مجھے 5000 چاہیے اور میں 12:30 بجے تک واپس کر دوں گا۔ میں نے پوچھا کس طرح بھیجوں؟ اس نے کہا جائز کیش۔ میں نے کہا یار میرے پاس اینڈرائیڈ موبائل نہیں ہے، کیسے ٹرانسفر کروں؟ وہ کہنے لگا دکان پر جا کر۔ میں نے کہا میری بائک خراب ہے اور بسوں میں سفر کی وجہ سے ATM کارڈ بھی نہیں میرے پاس، صرف 150 ہیں واپسی کے لیے۔ وہ کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا پھر۔ مسٹر فراڈیا کہنے لگا نہ ہی سمجھوں۔ میں نے کہا تو اور کیا، 12:30 بجے تک تو تم نے واپس بھی کرنے ہوں گے، اس لیے میں اب گھر جاؤں بھی تو 12:30 بج جائیں گے، اس لیے معذرت۔ مسٹر فراڈیا اچھا، مایوسی کے ساتھ۔ اس واقعے کا ذکر جب میں نے دوست احباب سے پتہ کیا تو معلوم ہوا لوگ اس دھوکے سے ہزاروں روپے گنوا چکے ہیں۔ جیسے ہمارے ایک کولیگ کے چچا نے اپنے رشتہ دار کا نام لیا تو مسٹر فراڈیا وہی بن گیا اور اس کو 60,000 کا نقصان پہنچا دیا۔ دوسرا طریقہ واردات۔ اتوار کو مجھے صبح سویرے کال آتی ہے، السلام علیکم، UBL سے عتیق الرحمان بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کچی پکی نیند میں جواب دیا۔ آپ نے اکاؤنٹ جاری رکھنا ہے کہ بلاک کروانا ہے؟ آواز آئی۔ کیا مطلب؟ میری آنکھیں پوری طرح کھل گئیں اور میں گھر سے باہر نکل کر گلی میں آ گیا اور ریکارڈنگ آن کر کے نمبر دیکھا جو سیل نمبر تھا۔ آپ نے اکاؤنٹ جاری رکھنا ہے کہ بلاک کروانا ہے؟ دوبارہ سے بات دہرائی گئی۔ اب کی دفعہ میں نے انتہائی موٹی گالی دی، اس نے اپنی بات دہرائی۔ اب میں نے اپنے لیے رشتہ مانگنے کے ساتھ ساتھ نان سٹاپ گالیوں سے نوازا۔ اس نے بینک کا نمائندہ بننے کی آخری کوشش کی اور پھر ہتھیار ڈال دیے۔ اب اس طریقہ واردات میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک کوڈ آپ کے موبائل پر بھیج دیا گیا ہے، اگر آپ نے اکاؤنٹ جاری رکھنا ہے تو کوڈ بتا دیں، اور آپ نے کوڈ بتایا تو آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے غائب۔ میرے ایک کولیگ کے اکاؤنٹ سے 45,000 اس طریقے سے نکال لیے گئے تھے۔ تیسرا طریقہ واردات۔ السلام علیکم بھائی، میرے جائز کیش اکاؤنٹ سے غلطی سے آپ کے ID کارڈ پر پیسے آ گئے ہیں، برائے مہربانی یہ کوڈ جو آپ کے موبائل پر موصول ہوا ہے بتا دیں۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا گارنٹی ہے کہ میرے ID کارڈ پر آ گئے ہیں؟ اب وہ منتیں ترلوں پر اتر آئیں گے کہ مجھے سخت ضرورت ہے، اور آپ کے پوچھنے پر ID کارڈ نمبر بھی بتا دیں گے۔ آپ ترس کھا کر بتا دیں گے اور آپ کا اکاؤنٹ خالی۔ چوتھا طریقہ، ایک خاتون بینک کی طرف سے آپ کا حال چال پوچھے گی اور کہے گی کہ آپ بینک کی ایپ استعمال کر رہے ہیں، آپ نے اتنی پیمنٹس کی ہیں، اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں اور بینک مت جائیں، کہیں کرونا نہ ہو جائے۔ پھر گاہے بگاہے آپ کو کال کرتی رہے گی اور پھر ایک دن کہے گی ایپ میں مسئلہ ہے، آپ کے پاس کوڈ آئے گا، ذرا بتا دیں۔ مجھے جب اس خاتون کی کال آئی تو ہفتے میں تیسری کال پر میں چھٹک گیا اور ہیلپ لائن پر فون کیا کہ مجھے کالز آ رہی ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری سیلز ٹیم کرتی رہتی ہے۔ میں نے کہا خبردار جو مجھے کال کی، اور اس کے بعد مجھے کالز آنا بند ہو گئیں۔ ان تمام معاملات میں بینک کے ملازمین ملوث ہوتے ہیں، اور اس کا سیدھا سادہ حل ہے کہ ایسی کالز پر بالکل بھی کان نہ دھریں اور نان سٹاپ سلواتیں سنا دیا کریں، ورنہ نقصان کے لیے تیار رہیں۔ پانچواں طریقہ، میں 2005 میں لیبیا سے واپس آ کر ادھر ادھر ملازمت کے لیے کوششیں کرنے لگا تو انہی دنوں اردو اور انگریزی کے اخبارات میں ایک کمپنی کی طرف سے بہت بڑا اشتہار آیا جس میں تقریباً تمام عہدوں کے لیے جیسے آفیسر سے لے کر جنرل مینیجر تک کے عہدے تھے۔ خیر میں نے بھی ادھر CV بھیجا اور مجھے کال آ گئی۔
میں بڑا خوش کہ کمال ہے، بڑی جلدی بلا لیا۔ اتوار کا دن تھا اور میں لاہور میں منی مارکیٹ کے ایک پلازے میں 2 کمروں کے دفتر میں موجود تھا۔ پہلے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی اور اندر 27-28 سال کا لڑکا۔ ادھر انجینئر اور ٹیکنیشین بھی آئے ہوئے تھے۔ اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ آپ کا CV بہت اچھا ہے اور آپ کا تجربہ بھی تمام غیر ملکی کمپنیوں کا ہے، آپ لیبیا میں کتنی تنخواہ لے رہے تھے؟ میں نے اسے بتایا کہ $1200 اور استفسار پر سلپ بھی دکھائی۔ کہنے لگا ہم آپ کو اپنے کلائنٹ سے اتنی ہی تنخواہ دلوائیں گے اور جنرل مینیجر کا عہدہ۔ میرا ماتھا فوراً ٹھنکا کہ پہلا بندہ دیکھا جو بغیر بحث مباحث سے کہ مجھے اتنی اچھی تنخواہ دے رہا ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو بس 10,000 رجسٹریشن فیس دینی ہوگی، کیونکہ ہم پروسیس وغیرہ کرتے ہیں اور ملازمت تو آپ کی پکی ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے بولا۔ میں نے اس سے اس کا وزٹنگ کارڈ مانگا جو اس نے کہا کہ بننے گیا ہوا ہے۔ میں نے اس انجینئرنگ کمپنی کا نام پوچھا تو کہنے لگا یہ ابھی خفیہ ہے۔ خیر میں نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ بہت سے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں بیچارے کچھ نہ کچھ دے کر جائیں گے۔ میں نے باہر ایک بندے کو سمجھانا چاہا، لیکن اس نے کہا باؤ جی فیس تو لیتے ہیں یہ لوگ۔ کچھ ماہ بعد وہ بندے غائب ہو گئے اور دفتر کو تالا لگ گیا۔ پتہ نہیں بیچارے کتنے بندوں نے پیسے دیے ہوں گے۔ چھٹا طریقہ، یہ واقعہ بہت مشہور و معروف کمپنی کا ہے جس کے ڈسے ہوئے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ 2016 میں بے روزگاری کے دنوں میں ہر جگہ میں ملازمت کے لیے کوشش کر رہا تھا تو ایک جگہ پر اشتہار دیکھا اور کال کی تو ایک یونیورسٹی کی لڑکی تھی جس نے بتایا کہ ابھی وہ یونیورسٹی میں ہے اور مجھے ایک اور نمبر دے دیا۔ میں نے کال کی تو معلوم ہوا راولپنڈی میں دفتر ہے۔ مزید سوالات اور جوابات پر مجھے شک ہو گیا۔ کچھ دیر گوگل کیا تو انکشاف ہوا یہ مشہور بدنام زمانہ کمپنی ٹینز ہے۔ مزے کی بات ہے کہ اس کی حمایت کرنے والے آپ کو ہر جگہ پر مل جائیں گے کیونکہ ان کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے۔ ایسی کمپنیاں دانہ پھینک کر پھر اکٹھا چونا لگاتی ہیں۔ 7واں طریقہ، یہ واقعہ میرے ڈاکٹر دوست کے ساتھ پیش آیا جس کو گجرانوالہ میں موجود ایک ریکروٹنگ کمپنی کی طرف سے ایک NGO کی طرف سے بہت اچھی آفر آئی۔ وہ پہلے بھی ایک NGO کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بہنوئی کے بارے میں بھی بات کی جو یونیورسٹی سے ریٹائرڈ پروفیسر تھے تو انہوں نے کہا انہیں بھی لیتے آئے۔ وہ دونوں اسلام آباد سے نکل کر گجرانوالہ میں داخل ہوئے تو ایک پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانے لگے۔ میرے دوست نے باتوں باتوں میں اس ادارے کا ذکر کیا تو پیٹرول ڈلوانے والے نے پوچھا ملازمت کے لیے آئے ہو کیا؟ دوست کے اس بات پر اس نے کہا باؤ جی ہم نے ادھر بندے آتے ہی دیکھے ہیں اور واپس جاتے نہیں دیکھے، بہت خطرناک لوگ ہیں۔ یعنی اغوا برائے تاوان والا چکر تھا۔ میرے دوست نے وہیں سے گاڑی موڑی اور اسلام آباد آ کر بریک ماری۔ اندازہ کیجئے دن دہاڑے یہ کام ہو رہے ہیں اور ہم کچے کے ڈاکوؤں کو رو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کا نقصان سے بچائے۔